سب سے پہلا مختصر سوالات. پہلا سوال ہے ہمارے وطن کا نشان. ہمارے وطن کا نشان سے کون سی چیز مراد ہے؟ ہمارے وطن کا نشان سے مراد ہمارے وطن کا سبز ہلالی پرچم ہے جس پر چاند اور ستارہ بنا ہوا ہے. بے سوال ہمارے قومی نشان سے کون لرزاں ترساں تھے؟ ہمارے قومی نشان سے روم اور ایران کی سلطنتیں لرزاں تھیں اور چین کے بڑے بڑے بادشاہ جو اپنے لیے خاقان کا لقب اپناتے تھے. اس کے علاوہ ایران کے بڑے بادشاہ جو جمشید شاہ کہلاتے تھے ہمارے قومی نشان سے ڈرتے تھے. جیم سوال ہمارے قومی پرچم پر ستارہ کس چیز کی چمک ہے؟ ہمارے قومی پرچم پر بنا ہوا ستارہ ہماری اچھی قسمت کی چمک ہے. دال سوال شاعر نے بہادر غازیوں کی ہمت اور قوت کے بارے میں کیا کہا ہے؟ شاعر نے بہادر غازیوں کی ہمت اور قوت کو ایک کرامت سے تشبیہ دی ہے. عزیز طلبہ، سوال نمبر 2 ہے نظم ہمارے وطن کا نشان میں سے لیے گئے درج ذیل الفاظ کی مدد سے جملے مکمل کریں. تو پہلا جملہ ہے ہمارے وطن کا پرچم ہماری خوش قسمتی یا ذوف شان کا نشان ہے. پاک سرزمین کے لیے اس نظم کے پہلے بند میں زمین وطن اور جبین وطن کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. نظم کے پہلے بند میں لفظ فروزاں کو روشن کے ہم معنی کے طور پر لکھا گیا ہے. ہمارے پرچم پر موجود ہلال کو تیغ خمدار اور ستارہ کی چمک کو بخت بیدار سے تشبیہ دی گئی ہے. پاکستان کا پرچم ہماری قوم کی سطوت کا نشان مانا جاتا ہے. قائد اعظم کی وفات کے دن کو سوگ کی علامت کے طور پر پاکستانی پرچم سرنگوں رہتا ہے. ہمارے پرچم کی سربلندی پر آسمان بھی رشک کرتا ہے. ہمارے پرچم کی ہیبت سے صحرا بھی لرز اٹھتے ہیں. اسی سوال کا دوسرا حصہ ہے دیے گئے الفاظ میں سے مناسب لفظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ پر کریں. ہمارے وطن کا نشان سے مراد ہے پاکستان کا پرچم. پہلی رات کے چاند کو ہلال کہتے ہیں. خاقان و جم سے مراد ہے روم اور ایران کے بادشاہ. ہمارے غازیوں کے سینے قرآن کی روشنی سے منور ہیں. ہمارے وطن کے پرچم کے آگے ایک جہاں سرنگوں ہے. عزیز طلبہ، سوال نمبر 3 ہے درج ذیل الفاظ و تراکیب کے معنی لغت سے تلاش کر کے اپنی کاپی میں مفہوم واضح کریں. تو ذوفشاں کا معنی لکھیں گے روشنی بکھیرنے والا. ذوفشاں روشن بھی لکھ سکتے ہیں اور روشنی بکھیرنے والا بھی، دونوں معنی ٹھیک ہیں. تیغ کہتے ہیں تلوار کو. خمدار مڑی ہوئی ٹیڑھی. بخت قسمت رشک فلک جس پر آسمان ناز کرے. تیغ رواں چلتی ہوئی تلوار. بخت بیدار جاگتی ہوئی قسمت. جبین وطن کی پیشانی. سوال نمبر 4 ہے درج ذیل الفاظ کا تلفظ اعراب کی مدد سے واضح کریں. تو عزیز طلبہ، یہ اعراب لگا دیے گئے ہیں، امید ہے آپ سمجھ جائیں گے. اعراب پہلا لفظ ہے زریں اور یہ شد جو ہے را پر لازمی لگائیں گے. زریں لفظ پڑھا جائے گا. سطوت، اس کو ستوت نہیں پڑھیں گے بلکہ سطوت لفظ ہے اصل میں. ذوفشاں سر نیگوں ابد قوی ہلال فلک. سوال نمبر 5 ہے نظم ہمارے وطن کا نشان کے مطابق مناسب الفاظ کی مدد سے مصرے مکمل کریں. تو عزیز طلبہ، یہ تمام مصرے آپ اپنی نظم میں پڑھ چکے ہیں. اس سے روشن ہوئی ہے جبین وطن. یہ ہلال آب ہے تیغ خمدار کی. یہ نشان جس سے تھا سرنگوں ایک جہاں. اس سے رشک فلک ہے زمین وطن. یہ اب تک رہے گا یوں ہی ذوفشاں. عزیز طلبہ، سوال نمبر 6 شروع میں پڑھ چکے ہیں نظم کا مرکزی خیال. اور سوال نمبر 7 ہے اوپر والی سطر میں دیے گئے الفاظ کے ہم آواز لفظ نظم سے تلاش کر کے نیچے والی سطر میں لکھیں. سطر لائن کو بولتے ہیں. یہ جو اوپر والی لائن میں الفاظ لکھے گئے ہیں ان کے ہم معنی الفاظ، ہم معنی نہیں بلکہ ہم آواز الفاظ نیچے والی لائن میں لکھنے ہیں. تو قرآن، ایمان، خمدار، بیدار، لرزاں ترساں، جہاں، نشاں، عجم، جم، لہلہاتا، لہراتا. اسی طرح عزیز طلبہ، اہم معلومات میں روزمرہ کی تعریف دی گئی ہے. بیان کے اس طریقے اور بول چال کو روزمرہ کہا جاتا ہے جو اہل زبان کے اسلوب بیان یعنی بیان کرنے کا طریقہ اور طریقے اظہار کرنے کا طریقہ اور گفتگو کے انداز کے عین مطابق ہو. روزمرہ کسے کہتے ہیں؟ تو اس سوال کا جواب ہے بیان کے اس طریقے اور بول چال کو روزمرہ کہا جاتا ہے جو اہل زبان کے اسلوب بیان، طریقے اظہار اور گفتگو کے انداز کے
عین مطابق ہو۔ اگر کوئی فقرہ اہل زبان کے انداز گفتگو کے خلاف ہو تو اسے روزمرہ نہیں کہیں گے۔ اہل زبان کے ایک طویل عرصے سے زبان کو پڑھنے، بولنے اور لکھنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اس لیے ان کا پڑھا، بولا اور لکھا درست تصور کیا جاتا ہے۔ عزیز طلباء، پہلی 1.5 لائن جو ہے وہ آپ لوگ یاد کریں گے روزمرہ کسے کہتے ہیں اس سوال کے جواب میں۔ تو سوال نمبر 8 ہے، درج ذیل جملوں کو روزمرہ کے حوالے سے درست کر کے لکھیں۔ پہلا جملہ ہے وہ ہر دن وہاں جاتا ہے، تو درست جملہ بنے گا وہ ہر روز وہاں جاتا ہے۔ ہر دن کی بجائے ہر روز لکھیں گے۔ وہ آئے روز مجھے ملتا ہے، وہ آئے دن مجھے ملتا ہے۔ بھائی کو کہنا کہ مجھ سے ملے، بھائی سے کہنا، بھائی کو کہنا نہیں بلکہ بھائی سے کہنا کہ مجھے ملے۔ بچے کی نیند کھل گئی نہیں، درست جملہ نہیں ہے، درست جملہ یہ ہے بچے کی آنکھ کھل گئی۔ عزیز طلباء، اس مکمل مشق کو اپنی کتاب پر حل کریں۔ یہ جو خالی جگہیں دی گئی ہیں ان کو اپنی کتاب پر حل کریں۔ اور جو سوال نمبر 3 ہے الفاظ معنی، سوال نمبر 4 اعراب لگانے ہیں، اور سوال نمبر 8 غلط جملے جو ہیں ان کو درست جملے بنا کے لکھنا ہے۔ یہ 3 سوالات اپنی نیٹ کاپی پر لکھیں اور بقیہ مشق اپنی کتاب پر حل کریں۔